بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میں مشکور ہوں جناب مولانا آفتاب غازی صاحب اور میرے عزیز مولانا اعجاز صاحب قاسمی، ان دونوں کی نسبت اور تناسب سے میں یہاں پر حاضر ہو رہا ہوں، اور صرف مولانا اعجاز صاحب کی محبت یہاں کھینچ لائی کہ میں اس موضوع پر آپ لوگوں کو بھی کچھ بتاؤں یا روشنی ڈالوں، اور یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ میرے ذہن و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی، میں تو اس وقت کسی اور سفر پر آیا تھا دربھنگہ، لیکن یہ وقت نکل آیا تو چونکہ موضوع اتنا مقدس ارض مقدسہ سے متعلق ہے تو موضوع بھی مقدسیات رائج ہیں جو میڈیا میں بتائے اور کہے جاتے ہیں بار بار، جو ہمارے کانوں سے ٹکراتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے اور ہمارے فکر و دماغ میں کسی نہ کسی جگہ یا کسی کونے میں وہ چیز موجود ہوتی ہے، تو پہلے ہم اسے درست کریں گے، اسے مخاطب کریں گے۔ ایک تو اصول اللہ نے یہ بتایا ہے قرآن میں، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، کہ زمین جو ہے یہ اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنے بندوں میں سے اسے وارث بنائے گا۔ یعنی کہ زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کے وعدے کو اس اصول کے تحت فیصلہ فرما دیا کہ زمین کسی بھی قوم کی نہیں ہے، زمین اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے وارث بنائے گا۔ یہ دعویٰ اس دنیا میں کہ 2000 سال پہلے ہم فلاں جگہ آباد تھے، 1000 سال پہلے ہم فلاں جگہ آباد تھے، لہذا ہمارا اس ملک میں حق ہے یا ہماری حیثیت ہے، یہ قرآنی اصول کے مطابق اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کا جو اصلی انجام ہے جس کے لیے ہم سب کو پیدا کیا گیا، اس کائنات کو بنایا گیا، تو اس کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ اصل جو اچھا نتیجہ ملے گا وہ متقیوں کے لیے ہے۔ وہ ایک اصول یہ سامنے رکھنا ہے۔ دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹایا ہوتا، نہ دھکا دیا ہوتا یا نہ مروایا ہوتا تو مسجدیں توڑ دی جاتی، گرجے توڑ دیے جاتے، نمازیں روک دی جاتی، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے، یعنی کہ جو اللہ کے دین پر چلتا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور بہت زبردست ہے۔ اس آیت کے اندر یہ اصول ارشاد فرمایا گیا کہ دنیا میں یعنی کہ جنگ، کسی کو کسی کے ذریعے غلبہ دینا، کسی کو کسی کے ذریعے شکست دینا، یہ بھی قیامت تک جاری رہنے کی ایک شکل ہے یہ، اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کا مقصد ظلم کا خاتمہ ہے اور مذہبی آزادی کا تیقن ہے، کہ لوگ اگر کوئی گرجا جاتا ہے تو گرجا جائے، کوئی جو ہے سینیگوگ جاتا ہے وہ وہاں جائے، کوئی مسجد جاتا ہے تو مسجد جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تینوں جو بڑے مذاہب، آسمانی مذاہب، ان کے عبادت خانوں کا بھی نام لیا کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ چیزیں توڑ دی جائیں گی، منہدم کر دیے جائیں گے اور عبادتیں روک دی جائیں گی۔ تو گویا کہ یہ بھی جو ہے دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے اور انصاف قائم کرنے کے لیے، فتنے کو رفع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جنگ بھی ایک ضرورت ہے۔ تو یہ اصول اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ اس دو اصول کے مقدمے میں اب ہم فلسطین کے موضوع پر ڈائریکٹ آتے ہیں۔ فلسطین وہ ملک ہے جو اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو تمام زمین اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، وَالْأَرْضَ وَمَا دَحَاهَا، کہ اللہ ہی نے زمین کو پیدا کیا اور پھر اس کو پھیلا دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے بعض ٹکڑوں کو بعض پر فضیلت دی ہے،
زمین کے بعض حصے کو اللہ تعالیٰ نے مقدس اور مبارک بنایا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب خالق ایسا فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فلسطین اور ارض فلسطین اور بلاد الشام، پہلے کی کتابوں میں، عربی کی جو قدیم کتابیں ہیں اس میں بلاد الشام کی اصطلاح ملتی ہے، تو جہاں بھی بڑی کتابوں میں بلاد الشام کی اصطلاح ملتی ہے اس میں فلسطین بھی شامل ہوتا ہے۔ فلسطین پہلے کسی ایک الگ ملک کی شکل میں نہیں تھا، وہ بلکہ عثمانی خلافت میں اس کا ایک خطہ تھا، ایک محافظہ تھا اس کا، وہ بعد میں اس کو ایک ملک کی شکل میں ہم لوگوں نے جانا اور ایک وجود، اس کا ایک حیثیتی وجود ہوا۔ تو فلسطین میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا سورۃ المعراج کے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ بارکنا حولہ، کہ جس کے گرد بیت المقدس، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ دوسری جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا قومی ادخلوا الارض المقدسہ التی کتبہ اللہ لکم۔ تو قرآن و حدیث کی متعدد آیتیں، چونکہ سب کا احاطہ ابھی مقصود نہیں ہے، بہت سی احادیث میں بھی اور بہت سی میں نے صرف مثال کے طور پر 2 آیتیں پیش کی ہیں، جہاں پر بھی فلسطین کی زمین کا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے 2 بات بہت ہی اہمیت کے ساتھ ذکر فرمائی ہے، ایک برکت کا اور ایک تقدس کا، اور اس برکت اور تقدس کا ذکر اللہ کی نسبت اللہ نے ڈائریکٹ اپنی طرف کی کہ ہم نے برکت دی ہے، ہم نے اس کو مقدس بنایا ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی میں نے بتایا اور ایک وہاں پر بھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو خطہ ارض ہے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، یہ دنیا کے عام خطوں کے مثل نہیں ہے، اس کی ایک الگ حیثیت ہے۔ مکہ مکرمہ کی اپنی حیثیت ہے، مسجد نبوی کی اپنی حیثیت ہے جو شریعت کے اندر بیان ہوئی احادیث میں جو ہے، اور اس سرزمین کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ تو اب جب یہ زمین مقدس ہے تو تاریخ کے اعتبار سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ دنیا میں اب تک جتنے بھی نبی آئے ہیں سب سے زیادہ انبیاء اسی فلسطین کی سرزمین پر آئے ہیں، اور ابھی بھی دنیا میں سب سے زیادہ نبیوں کی قبر جو ہے آرام گاہ وہ فلسطین کی سرزمین میں ہی ہے، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت اسحاق ہو، حضرت یعقوب ہو، حضرت عزیر ہو، حضرت یوشع بن نون ہو، حضرت سموئیل ہو، بہت سے انبیاء ہیں جن کا مقام، جن کی بود باش جو ہے اسی خطے زمین میں رہی ہے۔ اس کا ذکر تاریخ میں کہاں سے شروعات ہے؟ تو موٹے طور پر یہ سمجھیے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی، اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح ہے، راجح قول کے مطابق طوفان نوح میں صرف وہی لوگ زندہ تھے جو کشتی کے اندر تھے، باقی سارے لوگ ختم ہو گئے دنیا کے اندر۔ دوبارہ جو دنیا میں نسل چلی وہ ان لوگوں سے چلی جو کشتی نوح کے اندر تھے۔ مورخین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹا تو وہ تھا جو عاصی اور نافرمان تھا، اور جس نے کہا تھا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ جب حضرت نوح نے فرمایا کہ بیٹا تم ڈوب جاؤ گے، تم میرے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، اس وقت بھی اس نے کہا کہ نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ بہرحال وہ ہلاک ہوا۔ لیکن ان کے جو دیگر بیٹے جن میں جو مشہور نام ہے اس میں ہے حام، سام اور یافث۔ حام، سام، یافث میں سام کی جو نسل ہے وہ جزیرۃ العرب میں آباد ہوئی، اور حام کی جو نسل ہے وہ یورپ میں آباد ہوئی، اور یافث کی جو نسل ہے وہ افریقہ میں آباد ہوئی۔ یہ مورخین ایسا کہتے ہیں۔ تو سام کی جو نسل تھی جو جزیرۃ العرب میں آباد ہوئی، تو اسی سے ایک چیز اصطلاح چلتی ہے، آپ لوگوں نے کبھی نیوز وغیرہ میں کبھی سنا ہوگا، میں اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اسرائیل پر جب بھی تنقید ہوتی ہے یا اس کی پالیسی پر جب اس کی پالیسی کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ اینٹی سیمیٹزم ہے، یہ یعنی، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں معادات السامیہ، کہ یہ لوگ سامی نسل کے حضرت سام کی اولاد کے دشمن ہیں، یعنی جو بھی یہود کو یا بنی اسرائیل کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور ان کے ظلم و زیادتی کو بیان کرتے ہیں تو اس کو یہ لقب دے دیا جاتا ہے، اور اس چیز کو امریکہ میں، یورپ میں قانون بنا کر پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ معادات السامیہ جو ہے وہ جرم مانا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ قرآن جلاتا ہے، کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے،
کوئی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھدے کلمات کہتا ہے تو یورپ اور امریکہ کے پارلیمنٹ اور وہاں کے قانون اس کو آزادی اظہار رائے میں شمار کرتا ہے. لیکن اگر یہود کے اور اسرائیل کے مظالم کو ذکر کیا جائے، ان کی پالیسی کی مخالفت کی جائے، تو اس کو قانونی جرم مانا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے اینٹی سیمیٹزم، اور اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے وہاں کے کانگریس کے پاس شدہ لاء کے ذریعے. یہاں تک کہ بعض مرتبہ جو مسلمان بعض سینیٹرز ہیں، جس میں آپ لوگوں نے شاید نام سنا ہو، رشیدہ طالب ایک ہے جو اصلاً افریقہ کی لیڈی ہے جو امریکن پارلیمنٹ میں ممبر ہے، اور ایک جو ہے ایک لیبیا کی ہے اور ایک جو ہے وہ افریقہ کی ہیں. ان لوگوں نے جب بھی کرٹیسائز کیا تو ان پر یہ مہم چلا دی گئی کہ یہ لوگ سامی نسل کے مخالف ہیں، اینٹی سیمیٹزم ہے. تو اس کی نسبت یہ ہے جو میں نے بیان کی. اب آئیے، جب جزیرۃ العرب میں حضرت سام کی آبادی جو نسل ہوئی تو ظاہر ہے کہ جو عرب ہیں وہ بھی سامی ہیں اور جو اسرائیلی ہیں وہ بھی سامی ہیں. اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ میں بہت مختصراً بیان کر رہا ہوں، اس کو آپ لوگ تفسیر میں ہر واقعے کو جا کر کے پڑھیں تو اس کی آپ کو تفصیل معلوم ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو سب سے بڑے نبی جن کو مانا گیا ہے اور قرآن نے اور ہماری شریعت جن کو ابو الانبیاء کہتی ہے، یعنی نبیوں کے والد، اور دنیا میں موجودہ تمام مذاہب ان سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام. بعد یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے جو مرکزی شخصیت ہے، جو سب سے بڑے نبی اس معنی میں کہ سب سے زیادہ دھارے ان سے جا کر جڑتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں مبعوث ہوئے. عراق میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب نمرود کا واقعہ ہوا اور آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت ملی کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے اور ہجرت کر کے کہاں پہنچے؟ فلسطین پہنچے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کے بعد دوسرا جو اپنا مسکن بنایا وہ فلسطین کو بنایا. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور ان کی بیوی کا نام مطلب ان کی والدہ کا نام حضرت سارہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر حکم ہوتا ہے کہ وہ مصر جائیں، چونکہ اس وقت بلکہ آج بھی وہ خطہ جڑا ہوا ہے یعنی کہ خشکی کے راستے سے. مصر جب گئے تو وہاں پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی ہوتی ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے. حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل کو مکے جا کر کے چھوڑ دیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے سفر کرتے ہیں مکے کا. اگر اس کی دوری کو آپ دیکھیں گے تو تقریباً 1000 کلومیٹر کی دوری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے سفر کرتے ہیں، مکے جاتے ہیں اور مکے جا کر کے واقعہ مشہور ہے، حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو وہاں پر ٹھہرا دیتے ہیں اور آپ وہاں سے جانے لگتے ہیں. تو حضرت ہاجرہ بہت ہی پریشانی میں پوچھتی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں آپ یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہ یہ ایک بچہ ہے، یہاں تو کوئی انسان بھی نہیں ہے کوئی دیکھنے اکھنے والا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی سے وہ سمجھ جاتی ہیں کہ شاید یہ اللہ کا حکم اور یہ آزمائش ہے. پھر وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ٹھہرتے ہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنیادی طور سے مکے کے اندر رہتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 2 شاخ ہو جاتی ہے. ایک حضرت ہاجرہ کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی اولاد مکے میں رہتی ہے. دوسری شاخ جو ہے فلسطین میں ہے حضرت سارہ کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کہیں نہیں گئے ہیں، وہ صرف فلسطین کے اندر ہیں، وہیں وہ ٹھہرتے ہیں چونکہ ان کو کہیں حکم نہیں ہوا تھا جانے کا، حضرت اسماعیل کو چھوڑنے کا حکم ہوا تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین آ جاتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی شادی وغیرہ ہو جاتی ہے، تو بخاری میں یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ پھر وہ خبر لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دنوں کے بعد مکے جاتے ہیں. اور مکے میں جب گھر پر پہنچتے ہیں تو حضرت اسماعیل سے ان کی ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوتی ہے، ان کی اہلیہ گھر پر ہوتی ہے اور ان سے گفتگو ہوتی ہے. وہ واقعہ بھی مشہور ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کو ان کی شادی فلسطین میں ہی ہوتی ہے. پھر ان کے جو بیٹے پیدا ہوتے ہیں ان کا نام حضرت یعقوب ہے. اور یعقوب جو ہے ان کا جو عبرانی زبان میں جو نام تھا وہ نام تھا اسرائیل. اور اسرائیل جو یہ 2 نام کا حصہ ہے، اسرا اور ایل.
اس کا اگر ترجمہ عربی میں کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو عبرانی زبان میں اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ. تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کہیے، یا یہ کہیے کہ ان کا دوسرا نام، یا یہ کہیے کہ عبرانی میں ان کو اسرائیل کہا جاتا تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام ماشاء اللہ کثیر الاولاد تھے، کثیر الاولاد. ان کے کئی بیٹے اور ان کی متعدد شادیاں تھیں. انہی میں وہ 12 بیٹے جو 10 بیٹے ایک ماں سے اور 2 بیٹے ایک ماں سے ہیں، اور بھی اولاد ہے، لیکن ان سے واقعہ چونکہ مشہور ہوا تو ان کا ذکر ہوا. ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک حضرت بنیامین، اور باقی ادھر وہ 10 بھائی ہیں جن کی قیادت جو ہے یہودا، بعض جگہوں پہ اس کو یہوذا بھی لکھا گیا زال کے ذریعے سے. پھر وہ واقعہ آپ کو مشہور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ کیسے ان کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر جو ہے وہ عزیز مصر کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ وہ زندگی ان کا بڑھتا ہے، اس کی بادشاہ کی جو ہے وفات ہوتی ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں مصر کی حکومت آ جاتی ہے، وہاں کے حاکم بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ اپنے بیٹے کے غم میں نابینا ہو گئے تھے، تو حضرت وہ واقعہ ہے کہ وہ بھائی جب آئے تھے تو سب پہچان ہو گئی. پھر والدین کو بلایا گیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنی اولاد کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب حاضر ہوئے تھے مصر کے اندر، اس وقت ان کے اپنے خاندان والوں یعنی کہ آل و اولاد کی تعداد مفسرین نے لکھا کہ 92 تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی. حضرت یوسف علیہ السلام جو حاکم تھے ان کے یہاں، پھر یہ لوگ وہاں جا کر کے آباد ہو گئے. تو حضرت یعقوب کی اولاد کو بنیادی طور سے بنی اسرائیل کہا گیا، وہاں سے بنی اسرائیل کی شروعات ہوئی. تو یہ کوئی برا لقب نہیں ہے اور نہ تھا، چونکہ قرآن نے خود اسی لفظ کے ذریعے مخاطب کیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یعنی قرآن میں 10 جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل کر کے اللہ نے مخاطب کیا ہے. اللہ بہت متعدد جگہوں پر اللہ نے اسی طرح سے ان کو مخاطب کیا ہے. تو یہ ہے بنی اسرائیل. ان کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ فلسطین سے جو حضرت یعقوب علیہ السلام آ گئے اور مصر میں جو ہے انہوں نے اقامت اختیار کر لی. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی تو ان کی حالت بہت اچھی ہو گئی. اب یہاں پر 2 باتیں ہیں، ایک قوم تھی قبطی اور دوسری قوم ہو گئی بنی اسرائیل. جیسے اگر انڈیا کے پس منظر میں آپ دیکھیں تو یہاں پر موٹے طور سے دیکھیں تو ایک قوم ہندو ہے اور بنیادی طور سے ایک قوم مسلمان ہے. مسلمان اقلیت میں ہے اور ہندو اکثریت میں ہے. وہاں پر بہت ہی مماثل اسی کے مثل جو ہے وہاں پر جو ہے کہانی ہوئی. جو بنی اسرائیل تھے وہ اقلیت میں تھے، اور وہاں کی جو پرانی آبادی تھی وہ اقباط تھے، قبطی جن کو کہتے ہیں، قبطی کی جمع اقباط ہے، وہ اقباط ان کی آبادی تھی. اب انہوں نے حکومت کی بنی اسرائیل نے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، ایک لمبا زمانہ گزرا. لیکن قرآن نے جو بیان کیا ہے اور تاریخ پوری اسی سے بھری ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل میں شرارت، خباثت بہت اعلیٰ درجے کی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبیوں کی اولاد بنائی، لیکن اب کیا مصلحت تھی کہ ان کے اندر بہت شرارت، بہت خباثت اور بہت گندگی ان کے اندر، ان کی فطرت میں شامل ہو گئی. تو حکومت ختم ہونے کے کئی 100 سال بعد ان کے حالات بہت خراب ہو گئے. انہوں نے مصر کے جو محاصیل تھے، جو مال و دولت کے ذرائع تھے، اس پر کنٹرول کر لیا اور اس کو اپنے ہاتھوں میں جما لیا. آج بھی دنیا کے اندر جو بینکنگ سسٹم ہے وہ یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو نذیر کا جو واقعہ ہے کہ ایک مسلمان خاتون بنو نذیر کے بازار میں کسی زیور کے سلسلے میں گئی تھی اور وہاں پر ان کے ساتھ گستاخی ہوئی تھی، اور پھر جو ہے وہ ایک غزوہ پیش آیا. چونکہ اس عورت کی عزت کے لیے جو صحابی کھڑے ہوئے تھے اس کو یہودیوں نے قتل کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پوری لشکر تیار کی اور ان لوگوں پر کارروائی کی. تو وہ واقعہ بھی عورت سے ہی شروع ہوا جو گئی تھی ان کے بازار میں، اور اس وقت بھی مدینہ کے سونے چاندی کے مارکیٹ میں یہودیوں ہی کا قبضہ تھا. ہتھیار پر مدینے کے ماحول میں بھی ہتھیار سازی کا کاروبار اور ہتھیار جو ہے وہ یہودیوں ہی کے پاس تھے. تو یہ بہت پرانی چیز ہے یہ. تو وہاں پر مصر کے اندر حالات بہت خراب ہوئے کہ اکثریت جو تھی وہ بہت ہی غریب مفلوک ہو گئی، اور جو مال و دولت تھے وہ ان لوگوں کے چند خاندانوں میں سمٹ کر کے رہ گئے. آپ لوگوں نے قارون کا نام بہت سنا ہے.
کہ دنیا میں قارون کو سب سے زیادہ خزانہ ملا، سب سے زیادہ خزانہ، تو وہ کون تھا؟ وہ بنی اسرائیل تھا۔ وہ قرآن خود کہتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا تھا وہ۔ تو اب یہ تھا ان کے اندر دولت کی ذخیرہ اندوزی، دولت کا احتکار کر لینا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ وہ لوگ جو قبطی تھے ان کی نظر میں یہ پورے بنی اسرائیل جو ہے دشمن ہو گئے، اور ان کو وہ جو ہے اپنے سارے اپنے ملک کے تمام مسائل کی جڑ سمجھنے لگے کہ یہ ہماری مصیبت کی جڑ ہے۔ ان کے خلاف بہت بڑا ودروہ ہوا، جس کی شکل میں پھر فرعون کی حکومت کا آغاز ہوا۔ یہ فرعون قبطی نسل سے تھا جس نے حکومت پر پھر قبضہ کیا، اور اس نے بنی اسرائیلیوں کے اتنا ستانا شروع کیا، اتنا ستانا شروع کیا کہ خود قرآن کہتا ہے کہ پھر بنی اسرائیلیوں کی زندگی جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی۔ یسومون سوء العذاب، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قبطی بنی اسرائیل کو اتنا سخت عذاب دیتے تھے کہ یعنی کہ سخت ترین برے ترین عذاب دیتے تھے، ہر طرح سے انہیں ستاتے تھے، مارتے تھے، بھگاتے تھے، یعنی وہ صورتحال ان کے ساتھ کر دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کو بہت ایک عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم سے ظلم ختم کرنے کے لیے، اس قوم پر رحم فرماتے ہوئے ایک نبی کو بھیجا کہ وہ ان کی اصلاح بھی فرمائے، اور فرعون نے جو ان کو غلام بنا رکھا ہے اور ان پر جو اتنے بھیانک مظالم کر رہے ہیں اس سے وہ نجات دلائیں۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرمائی، اور وہ واقعہ تو پھر بہت مشہور ہے کہ کیسے ان کی ماں نے ان کو کنویں میں ڈالا، پھر کیسے وہ بچے اور کیسے وہ انہوں نے پرورش پائی وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ بڑے ہو کر کے نوجوان ہوئے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو چونکہ قبطی تو حاکم تھے اور بنی اسرائیل مظلوم تھے اور برسوں کے مظلوم تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مظلوم بیچارہ پٹ رہا ہے، تو اس کی حمایت میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا مار دیا قبطی کو اور وہ مر گیا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اب جب وہ مر گیا تو اب بڑا ڈر ستانے لگا کہ اب تو پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے یا پھانسی پہ چڑھا دیں گے۔ تو کسی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کان میں آ کر بولا، مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے خاموشی کے ساتھ، اور جان کی چونکہ پڑی ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ اگر نقشہ ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا کیسے کیسے نکلے وہ، تو وہ سیدھا ہو کر کے نکلے اور مدین کے علاقے میں آئے۔ مدین کو اگر آپ دیکھیں گے نقشے کے اندر تو ابھی جہاں پر سعودی عرب کا جو بارڈر تبوک کا ہے وہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے اور جہاں سے جو ہے یہ دوسرے ممالک شروع ہوتے ہیں عراق اور کویت کی طرف، تو وہاں پر یہ ملک ہے مدین، وہ آبادی ہے۔ یہاں پر اسی وقت حضرت شعیب علیہ السلام نبی تھے اس علاقے میں، تو وہیں بھاگتے بھاگتے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اور اپنی جان لے کر کے بھاگے تھے، تو وہیں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں سے ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ ایک اجنبی ہے جو کہیں راستے کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے تھے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو نازل فرما دے خیر، میں بھکاری ہوں، میں اس ملک میں میرا کوئی دیکھنے والا نہیں، میں ایک اجنبی ہوں، تو غیب سے مدد فرما دے۔ وہ یہ دعا فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے یہ انتظام فرمایا کہ ان کی ملاقات نبی اللہ شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیوں سے ہو جاتا ہے جن کے پاس بکریاں تھیں۔ انہوں نے ان کی بکری کو پانی پلایا، پھر انہوں نے جا کے اپنے ابا سے ان کا ذکر فرمایا، اور پھر جو ہے ان کے والد صاحب سے انہوں نے اجازت لی۔ پھر ان کے والد صاحب چونکہ نبی تھے تو کچھ علامتوں سے انہوں نے پہچانا یا ان کو ایسا اندازہ ہوا کہ یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی نہ کوئی خاص انسان ہے، چونکہ عام انسان اتنی اچھی کوالٹی کا، یہ اتنے عمدہ اخلاق کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان کو بلاوا بھیجا، چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بیٹے نہیں تھے، صرف وہ بیٹیاں ہی تھیں، تو مجبوراً انہیں بلانے کے لیے بیٹی ہی کو بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بہت اہم بات یہاں پر ذکر کی ہے، تو یہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، وہاں پر کسی لفظ کے زائد ذکر ہونے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک ایک نقطے اور ایک ایک زبر زیر کے فرق میں جو ہے مفسرین نے اتنی بڑی بڑی تفسیر لکھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں پر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، کوٹ کرتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بہت اہم مقصود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان کی دونوں بیٹیوں میں سے ایک شرماتے ہوئے پردے میں آئی اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کو میرے والد صاحب بلا رہے ہیں۔
تو یہاں پر سب سے اہم بات جو اللہ نے ذکر فرمائی ہے کہ حیا کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر. حالانکہ یہ کوئی اور بات مناسبت سے بہت زیادہ اس کا تعلق نہیں تھا، لیکن خاص بات یہ جو بیان کرنے کا تھا وہ یہی ہے کہ انسان کی فطرت میں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو سب سے قیمتی چیز سے نوازا ہے وہ حیا کا زیور ہے. موجودہ تعلیمی جو نظام، جو سیکولر، لبرل اور جو بھی نام دیے، لادینیت کا جو تعلیمی نظام ہے، اس کی سب سے بڑی جڑ میں جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورتوں کو اس قیمتی زیور سے بے بہرہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو محروم کرنا چاہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بطور مدح کے، بطور تعریف کے ذکر فرمایا، اور قرآن میں ذکر فرما رہے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ذکر فرما رہے ہیں. بہرحال تو وہ وہاں پہنچتے ہیں، پھر ان کی بات چیت ہوتی ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر جو ہے ان کو اپنا داماد بنایا، اور تقریباً کہا کہ ان کی مہر یہ طے کر دی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں 8 سال وہ رہیں گے اور ان کے گھر کے کام کریں گے، یعنی ان کی بکری وغیرہ چرائیں گے، جو بھی تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ میں اور 1 سال اضافہ کروں گا، لیکن اس کے بعد میرے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی. یہاں پر جو اہم بات ہے، اس کے بعد یہ بات ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اسی واقعے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ اسی میں ذکر ہے. جس طرح کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنانے کا واقعہ ہے وہ غار حرا کے واقعے میں ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو نبی بننے کا واقعہ ہے وہ اسی واقعے کے اندر ہے کہ جب 9 سال پورے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی اہلیہ کو لے کر کے اب وہ رخصت ہوتے ہیں کہ اب میں جاتا ہوں اپنے ملک میں، اپنی جگہ پر، اور ان کی اہلیہ امید سے تھیں. تو جب وہ نکلتے ہیں تو راستے میں ہی جب وہ یہ جو جگہ ہے، یعنی کہ مدین سے نکل کر کے اچھا خاصا راستہ طے کر جاتے ہیں. جو یہ جو سینا کا علاقہ ہے جو مصر کے انڈر میں ابھی آتا ہے، وادی سینا، یہ بہت بڑا حصہ ہے اور یہ جو پیننسولر ٹائپ کا ہے یہ. تو وہاں جب وہ پہنچتی ہیں تو انہیں درد سے اٹھتا ہے، ولادت کا وقت قریب آ جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ایک اکیلے ہیں اور سخت ٹھنڈی کا موسم ہے. تو اسی میں جو ہے وہ ٹائم ہو رہا کیا؟ اچھا میں مختصر کرتا ہوں. تو وہاں پر جو ہے وہ آگ کی تلاش میں جو ہے، وہیں پر پہاڑ ہے جس کو طور پہاڑ کہا گیا ہے. جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تو وہیں پر ان سے سب سے پہلے اللہ ہم کلام ہوتے ہیں اور وہیں پر ان کو نبوت ملتی ہے، وہیں پر وہ نبی بنائے جاتے ہیں، اور پھر ان کو حکم ہوتا ہے کہ جا کر کے بنی اسرائیل فرعون کے یہاں جا کر کے اللہ کا پیغام پہنچائے. الغرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پھر جب آتے ہیں اور اللہ کا پیغام دینا شروع کرتے ہیں تو پھر جو مقابلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جس مقابلے کا آخری پڑاؤ یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے بھاگتے ہیں، یعنی اس کے ظلم سے بچنے کے لیے، اور سامنے جو بحر قلزم ہے، یہی بحر قلزم ہے جس کو ریڈ سی کہا جاتا ہے. اور اگر آپ بنیادی طور سے جغرافی کو دیکھیں گے تو مکہ جو ہے وہ اسی ریڈ سی کے کنارے واقع ہے. اسی کا پرانا نام بحر قلزم ہے، اسی کا نیا نام بحر احمر ہے. بحر احمر جب مصر کے پاس جاتا ہے تو اس کی 2 شاخ بن جاتی ہے، ایک شاخ نہر سوئز ہے اور دوسری شاخ جو خلیج عقبہ ہے. تو یہ جو نہر سوئز والا حصہ ہے اس میں جو ہے یہ سامنے آ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنی عصا ماریے، اور راستے بن جاتے ہیں. پھر آپ جو ہے سینا کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں اور فرعون جو ہے اسی سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام یہ جو قوم لے کر کے نکلے تھے یہی بنی اسرائیل ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام جب اس وادی سینا میں پہنچ گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اب تک تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد فرمائی اور سارے معجزوں کے ذریعے تمہیں یہاں تک لا کر کے پہنچا دیا، لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ اپنا ہاتھ پاؤں بھی استعمال کرنا ہے. جب تک اپنا ہاتھ پاؤں استعمال نہیں کریں گے آسمان سے مدد نہیں آئے گی. اب یہاں پر جب ان کو ایک سکون اور ایک قرار مل گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم فرمایا کہ اب تمہیں یہ جو زمین ہے ارض مقدس فلسطین، اس میں داخل ہونا ہے، اور داخل ہونے کے لیے تمہیں جہاد کرنا پڑے گا، تمہیں ہتھیار اٹھانے پڑیں گے، تمہیں اپنے جانوں کی قربانی دینی پڑے گی. اب بنی اسرائیل نے کہہ دیا کہ جو ہے ہم نہیں لڑ سکتے ہیں، ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم مر جائیں گے، ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. اس بات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے زیادہ نالا ہوئے، اتنا زیادہ پریشان ہوئے، انہوں نے یہیں پر بنی اسرائیلیوں کو بد دعا دی اور اللہ تعالیٰ سے فرما دیا کہ اے اللہ ففرق بینی و بین القوم الفاسقین، اب میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا، اب مجھے ان لوگوں سے الگ کر دیجئے. نہایت نالائق ترین بدترین قماش کے لوگ ہیں. ان کے ساتھ اللہ نے بہت انعام کیا لیکن اسی قدر شرارت اور خباثت بھی وہ ظاہر فرماتے تھے وہ.
تو اب یہ ہوا یہاں پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور یہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب مسلط کر دیا کہ وہ 40 سال تک یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، کہ وہ اس آبادی کے اندر، جو آبادی نہیں تھی وہ صحرا ہے، صحرائے سینا، اس کے اندر 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ وہ جو ہے ہر دن سفر شروع کرتے تھے کہ ہم جو ہے اس علاقے سے نکل جائیں گے، اور جب شام ہوتی تھی وہاں رات میں رکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ صبح انہیں وہیں پہنچا دیتا تھا جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا ہوتا تھا۔ یہ 40 سال تک انہیں مسلسل اس طرح سے ان کو سبق دیا گیا۔ اس میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ 40 سال میں یہ نسل ہٹ جائے گی اور دوسری نسل، نئی اور تازہ نسل آ جائے گی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ نسل جو ہے برسوں سے اس نے غلامی کو دیکھا تھا، اور فرعون کی غلامی میں جیسے کہ اگر ہندوستان کے سندرب میں اگر آپ جانیں، جیسے کہ اگر کبھی دلت کی سبھا بلائے اور انہیں آپ یہ کہیں کہ جو برہمنوں کے خلاف لڑائی کرنی ہے، ظاہر ہے کہ دلت کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ تصور میں بھی نہیں لا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی جو زندگی گزری ہے وہ اس کے وہم و گمان میں بھی ایسا نہیں آ سکتا۔ یہی حال ان کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمتاً یہ طے کیا کہ یہ نسل ختم ہو جائے اور نئی نسل آئے جو اس آزاد فضا میں زندگی گزارے، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر نبی اللہ حضرت یوشع علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر میں وہی ساتھ تھے اور خادم تھے، اور وہ بھانجے بھی تھے، اور وہی مچھلی لے کر کے چل رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات میں۔ تو وہی یوشع علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی بنایا، اور ان کی قیادت میں پھر بنی اسرائیل بہت ہی محنت کے بعد تیار ہوئے کہ ہم جنگ کریں گے اور جہاد کریں گے، تب شامل ہوں گے۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں پہلی مرتبہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ارض فلسطین میں داخل ہوتے ہیں جہاد کے ذریعے سے، حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں۔ یہاں پر ایک بہت بڑا معجزہ ظاہر ہوا، جو ظاہر ہے کہ پوری کائنات کی تاریخ میں پہلا معجزہ ہے، اور شاید یہ واحد نبی ہے جن کو یہ معجزہ ملا تھا۔ حضرت یوشع علیہ السلام جب جنگ کر رہے تھے تو بنی اسرائیل کا یہ معاملہ تھا کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہی بطور آزمائش اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ سنیچر کے دن ان کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تھا، صرف جمعہ کے دن تک ہی کام کرتے تھے، اور سنیچر کے دن جو ہے ان کی وہ تو اب ان کے پاس یہ جو جنگ ہوئی تھی حضرت یوشع علیہ السلام والی وہ جمعے کے دن تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ اگر سورج غروب ہو گیا تو یہ نالائق بھاگ جائیں گے اور کہیں گے کہ اب سنیچر شروع ہو گیا، ہم نہیں لڑیں گے۔ اس ڈر سے حضرت یوشع علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ سنیچر کو نہ آنے دے۔ تو یہ پہلے نبی ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کی گردش کو روک دیا، اور جب تک جنگ ختم نہیں ہوئی تب تک دن ختم نہیں ہوا، اور پہلی مرتبہ بنی اسرائیل فلسطین کی سرزمین میں داخل ہوئے حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں۔ پھر اب اس نبی کے ذریعے ان کو سہارا ملا، سنبھالا ملا، پھر یہ سدھرے، پھر ان کی حکومت بنی۔ پھر کچھ دن کے بعد یہ پھر گڑبڑائے، اور پھر جو ہے یہ بدتمیز ہوئے، پھر ان کو کسی دوسری حکومت نے فلسطین سے نکال دیا۔ اب یہ اردن کے علاقے میں جا کر کے پناہ گزین ہوئی۔ پھر ایک لمبا عرصہ گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، پھر حضرت سموئیل کو نبی بنایا، پھر ان کے ذریعے حضرت طالوت کو کمانڈر بنایا، پھر حضرت طالوت کی کمانڈری میں نہر اردن کو کراس کیا گیا، اور نہر اردن ہی وہ نہر اردن ہے جس کے بارے میں قرآن کے دوسرے پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ہے آپ اس نہر سے گزریں گے تو جتنے بھی لشکر میں لوگ شامل ہیں کوئی بھی نہر کا پانی نہ پیے۔ یہ ان کی آزمائش تھی۔ تو یہ بنی اسرائیل اتنے نالائق تھے کہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 5000 میں چند 100 کو چھوڑ کر کے سب نے جا کر کے پانی پی لیا کہ ہم کو پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ سب کے سب ناکارہ ہو گئے، گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی۔ اب وہ جو انہوں نے گناہ کیا، پانی پی لیا، اللہ نے منع کیا تھا کہ پانی نہیں پینا ہے، آپ کو اسی حالت میں پہنچنا ہے عرض جہاد پر، جس میدان میں جہاد ہونا وہاں پر۔ تو اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں لڑ سکتے ہیں، تو وہ تو نکل گئے۔ اب جو تو کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ جو چند لوگ تھے جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہم لڑیں گے۔ دنیا میں کتنی ہی قومیں ایسی ہوئی ہیں جو تعداد میں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے تعداد میں بہت بڑی قوموں کو ہرایا ہے۔ یہ مسلمان، یہ یعنی کہ اس میں بہت ساری مماثلت اگر آپ دیکھیں گے تو ہندوستان میں مسلمانوں کے جو موجودہ حالات ہیں بہت ساری چیزیں اس سے ملتی جلتی ہیں۔ ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہاں اقلیت میں، ہم یہ ہیں وہ ہیں فلاں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اور حضرت طالوت علیہ السلام کی قیادت میں جنگ ہوئی، اور اسی جنگ میں
حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے، جو نبی نہیں تھے، اس جنگ میں شریک تھے حضرت طالوت کی قیادت میں ایک فوجی کی حیثیت سے، اور انہوں نے ہی اپنا سب سے بڑا نشانہ جو تھا وہ جالوت کو رکھا تھا۔ جو جالوت جو ہے وہ جو ظالم قوم تھے ان کا جو کمانڈر تھا، اور حضرت وقتل داؤد جالوت، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل فرمایا۔ اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، چونکہ اصل کمانڈر کو انہوں نے ہی مارا تھا، جالوت کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی، حکومت ہی نہیں دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنا دیا، اور حضرت طالوت نے ان کو اپنا داماد بھی بنایا، اور پھر جو ہے وہاں پر جا کر یہ حکومت اسٹیبلش ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ اور بہت مشہور ہے، آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا سنا ہی ہے، تو حضرت سلیمان کون ہے؟ حضرت داؤد کے صاحبزادے ہیں، وورث سلیمان داؤد ہے، پھر وہاں حضرت سلیمان کی پیدائش ہوتی ہے، پھر حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان کی حکومت رہتی ہے، اور اسی وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ دنیا میں کسی کو وہ حکومت نہیں ملی ہو، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدہ انک انت الوہاب، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت دی، جناتوں پر بھی، انسانوں پر بھی، اور ہوا پر بھی، پانی پر بھی، تو یہ ساری چیزیں ان کے تابع تھی، وہ تمام پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، تمام پرندوں اور جانوروں سے بات کر لیتے تھے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا۔ ہدہد کا واقعہ بہت مشہور ہے، انہوں نے پھر وہ عمارت تعمیر کی، اللہ کا گھر بنایا، جن کو یہودی جو ہے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور وہ ہیکل سلیمانی وہ مسجد ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ کوئی مندر نہیں تھا، وہ کوئی گرجا نہیں تھا، وہ کوئی بت پرستی کی جگہ نہیں تھی، وہ اللہ کی عبادت کی جگہ تھی۔ تو اس طرح سے ان کی حکومت وہاں پر بنی، پھر ایک لمبا عرصہ گزرا، پھر وہاں سے ان کو نکالا گیا، تو گویا کہ یہ ایک لمبی تاریخ ہے، تو یہ تو میں نے ابھی یہاں پر صرف حضرت سلیمان علیہ السلام تک ہی میں یہاں بیان کر سکا ہوں، چونکہ اب مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ الغرض یہ کہ فلسطین کے اندر جو یہ ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 2000 سال پہلے یہودی وہاں آباد تھے، اور ہمارے بہت سے مسلمان جو تاریخ سے ناواقف ہے، جو اسلامی اصولوں سے ناواقف ہے، اسلامی شریعت کے اصولوں سے ناواقف ہے، بہت مرتبہ ان کے دل میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ کیا حرج ہے ان کو اگر ایک ملک دے دیا جائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک ملک یا کسی ایک زمین کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کی بات ہے، اللہ کی مقدس سرزمین کی بات ہے، اللہ کے ایک مقدس گھر کی بات ہے۔ یہ گھر بھی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، بلکہ ایک حدیث میں بتا دیتا ہوں، بہت اہم حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، اس دنیا میں اللہ کا سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا، اے اللہ کے رسول، خانہ کعبہ کے بعد پھر کون سا گھر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرا اللہ کا گھر مسجد الاقصیٰ ہے، المسجد الاقصیٰ ہے۔ تیسرا سوال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول، ان دونوں گھروں میں کتنا فاصلہ ہے، کتنے پیریڈ کا فاصلہ ہے، کتنی مدت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں گھروں کی تعمیر میں 40 سال کا فرق ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ اس گھر کا وجود حضرت سلیمان علیہ السلام سے نہیں ہے، اس گھر کا وجود، خانہ کعبہ کا وجود، ان دونوں اللہ کے گھروں کا وجود اس زمین کی پیدائش سے جڑی ہوئی ہے، اس زمین کی خلقت سے جڑی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے جب فرما دیا تو یہ حقیقی بات ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ دونوں میں صرف 40 سال کا ہی فاصلہ ہے۔ خانہ کعبہ 40 سال مقدم ہے اور بیت المقدس 40 سال بعد وجود میں آئی ہے، تو گویا کہ یہ ازل سے مسجد اقصیٰ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور انشاءاللہ یہ مسجد اقصیٰ رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح کیا، اس فتح کے بعد صرف 492 ہجری سے لے کر 583 ہجری تک دوبارہ یہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، جن کو کروسیڈ کہا جاتا ہے انگریزی تاریخ کے اندر، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے 583 ہجری میں مارکہ حطین بپا ہوتا ہے، جس میں اسرائیلیوں کو شکست ہوتی ہے، اور دوبارہ جو ہے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، اور دوبارہ وہاں پر نماز وغیرہ شروع ہوئی۔ بیچ میں جو 83 سال کا وقفہ ہے، اس میں نمازیں بند رہی، اور عیسائیوں نے پورے بیت المقدس کو چرچ میں تبدیل کر دیا تھا، اور جو سب سے خاص مسجد ہے المسجد القبلی،
اس کو استبل بنا لیا تھا، وہاں وہ گھوڑے باندھتے تھے۔ تو یہ بڑا کام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہوا۔ اس کے بعد مسلسل یہ 1917 یا 1924 تک کہہ لیں کہ ڈائریکٹ یہ عثمانی خلافت کے ماتحت رہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب جو ہے یہ 1948 کے اندر اقوام متحدہ نے یہ ناجائز فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹیں گے، اور اس میں 56% زمین یہودیوں کو دے دیا گیا، اور باقی بچے جو حصے تھے وہ صرف مسلمانوں کو الاؤٹ کیا گیا۔ اس میں بھی خاص بات یہ تھی کہ جو بیت المقدس کا علاقہ ہے، جو شہر قدس ہے، جس کو مدینۃ القدس کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ان نالائقوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ انٹرنیشنل نگرانی میں رہے گا۔ وہ اصلاً یہودیوں کو دینے کا ایک اسٹیپ تھا کہ چیزیں یکبارگی نہ دی جائے، بلکہ دھیرے 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 کئی بار میں دیا جائے۔ تو یہ ہوا۔ اب جو ہے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 1948 میں پھر جنگ ہوتی ہے، اور 1948 کی جنگ چونکہ دوسری طرف جو مسلمان تھے وہ خائن اور غدار تھے، وہ سب کے سب انگریزوں کے ایجنٹ تھے جنہوں نے صرف دکھاوے کی جنگ لڑی تھی، اس کی وجہ سے شکست ہونا یقینی تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 6 ملکوں کی فوج وہ 4 دن کے اندر شکست کھا جاتی ہے، اور بیچارے چند نہتے نوجوان جو حماس کے مجاہدین اللہ کے خاص بندے ہیں وہ 1 مہینے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خائنین اور غدار تھے جو چند دکھاوے کی جنگ لڑ رہے تھے۔ تو بہت افسوس کے ساتھ 1948 سے بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ہر چند کے نماز بند نہیں ہوئی ہے، نماز وہاں پر جاری ہے، لیکن کنٹرول جو ہے وہ یہودیوں کا ہے، اور وہاں پر وقتاً فوقتاً وہ اس کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ وقت ہو رہا ہے، میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ، صحیح علم اور چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ یہاں سے ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے اچھی باتیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ناسمجھی میں ان کے لیے غلط بات زبان سے نکالتا ہے، ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں، ان کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔